نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر انسان کے ساتھ میں دو دشمن لگے ہوئے، ہر ایک کے ساتھ. ایک ہمارا دشمن ہے شیطان اور دوسرا ہے نفس. ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن. نفس ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور شیطان باہر ہوتا ہے. اور ان دونوں دشمنوں کی خبر ہمیں قرآن نے دی. اور انسان کی فطرت ہے ان دونوں کو دوست بنانا. انسان کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے تاکہ ان سے دشمنی کریں. جی، دین اس وقت تک گنا جائے گا کہ میرے اندر یا کسی کو دینداری کا فیصلہ کرنا ہے، اعمال سے فیصلہ نہیں کرنا ہے. ان کی دوستی کس سے ہے؟ اگر ان کی دشمنی شیطان اور نفس سے ہے تو یہ دیندار ہے، چاہے ظاہری اعمال اس کے کوئی دکھتے نہ ہو. کیونکہ نفس جو ہے نا وہ بڑا عجیب دشمن ہے. وہ کبھی نیکی کرا کر بھی دشمنی کرتا ہے. اب ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ اس سے دوستی ہے یا دشمنی ہے. تو یہ ہے کہ ہمیشہ انسان جو نفس کو دشمن بنا کے رکھے گا، شیطان کو دشمن بنا کے رکھے گا، اس کی کبھی بھی کسی انسان سے دشمنی نہیں ہوگی. اگر اس کی لوگوں سے دشمنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نفس سے اور شیطان سے دوستی. یہ پکی بات. جی، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ آیت ہے: ان النفس لامارۃ بالسوء. کہ نفس کا کام ہے. نفس تین قسم کے ہیں. نفس تین قسم کے ہیں. ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے. اب ہم کس میں ہیں یہ دیکھنا ہے اور جاننا ہے ہمیں نفس مطمئنہ پر. نفس امارہ کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے. یہ کبھی بھلائی نہیں کرنے دیتا. یہ بھلائی نہیں کرنے دیتا. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ برائی کی طرف، جو بیچارے بہت دور ہیں مسجد سے، تو ان کو نیکی کی طرف بالکل ان کا نفس حکم
ملتا، برائی برائی کی طرف بڑھے. یا پھر مشرکین کا جو نفس ہے وہ ہمیشہ برائی کرتا ہے. اور ایک ہے نفس لوامہ، لا اقسم بالنفس اللوام. تو نفس لوامہ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ کبھی نیکی کراتا ہے کبھی گناہ کراتا ہے، جس میں ہم سب مبتلا ہیں. کہ ہمارے پاس کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ ہے کہ نیکی بھی کراتا ہے گناہ بھی کراتا ہے. گناہ کرانے کے بعد نیکی اور بڑھا دیتا ہے تاکہ اس گناہ کا اثر اور افسوس ختم ہو جائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ میں نیک بن گیا، وہ اس کے بعد پھر مارتا ہے. یہ ہوتا رہتا ہے اور انسان پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اب وہ ایسا دل کا سوال ہے کہ کسی کے سامنے بول ہی نہیں سکتا، یا بولنا چاہتا ہے لیکن اس کا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ملتا کہ جو مجھے صحیح علاج کر سکے. یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے جہاں انسان اندر اندر پریشان ہوتا ہے. خصوصاً جو دین کا کام کرتے ہیں وہ لوگ محنت کر کے ان سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، پھر اندر اندر توبہ استغفار کرتے ہیں، پھر ہو جاتا ہے لیکن چھوٹتا نہیں. تو یاد رکھیں ایک زندگی تو انسان کی وہ ہوتی ہے جہاں نیکی کا کام ہی نہیں کرتا ہے. الحمدللہ تھوڑے بہت ہمارے ماحول اور دین کی محنت کی وجہ سے آج ہم لوامہ میں سے نکل کر، امارہ میں سے نکل کر ہم لوامہ میں آ کر رکے. یہاں پر ہمیں رکنا نہیں ہے، یہاں پر بھی ہمیں محنت کرنا ہے لیکن محنت کو صحیح کرنا ہے. رواجی طریقے سے محنت چلوں گے تو محنت میں آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن و حدیث سے جو محنت بتائی گئی ہے اسی کے مطابق جب محنت کریں گے تو پھر نفس لوامہ سے آگے نکل کر نفس مطمئنہ میں جائیں گے. جی. اور نفس مطمئنہ میں جانے کے بعد نفس مطمئنہ کا کیا کام ہے کہ اس کے بعد پھر برائی نہیں ہوتی، اس سے ہمیشہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہے. اور اگر کبھی بشری تقاضے، کیونکہ بشر ہے، بشر معصوم تو نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اس پر اگر اس کی جو توبہ ہوگی اس توبہ پر اس کو اس سے بھی زیادہ ترقی ملے گی، اس سے بھی زیادہ ترقی ملے گی. تو اب یہ جو ہے جو نفس ہمارے اندر ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نفس دینی کام بھی کراتا ہے، دنیا کے کام بھی کراتا ہے، گناہ بھی کراتا ہے، لیکن ہم سبھی کو دین کے کام کو ہم نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک دھوکہ لگتا ہے اور ہمارے اندر ایک کبر آ جاتا ہے، تکبر آتا ہے، فخر آتا ہے کہ میں سب سے بڑا اچھا ہوں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے مستقل نفس پر، جس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی دین کا کام کرے، چاہے دعوت و تبلیغ کے راستے سے کرے، لیکن نفس کا مقابلہ کر کے کرے، نفس کا مقابلہ کر کے کرے گا. دین کا کام چاہے دعوت و تبلیغ کے راستے سے کرے، چاہے ذکر و عبادت کے راستے سے کرے، چاہے تعلیم و تعلم کے راستے سے کرے، چاہے خدمت کے راستے سے کرے، کیونکہ 4 کام ہیں. جس راستے سے کام کرے گا لیکن نفس کا مقابلہ کر کے کرے گا تو جنت میں جائے گا، کامیاب ہو جائے گا. اور پھر فرمایا اگر نفس کا ساتھ میں رہ کر اگر ایک کام کرے گا، نفس کو ساتھ میں رکھ کر کام کرے گا، چاہے پھر دعوت و تبلیغ کے راستے سے کام کرے، ذکر و عبادت کے راستے سے، تعلیم و تعلم کے راستے سے یا خدمت کے راستے سے، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا. ان کا جملہ. اب دیکھو کام کرنے والے دونوں ایک طرح کے کام کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں، ایک جنتی ایک جہنمی. سوچنا ہے تھوڑا اس پر کہ یہ کیسے کہ نفس کہاں کہاں کام کرتا ہے. انہوں نے آگے اس پر بات بتائی سمجھانے کے لیے.
فرمایا دیکھو کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا. یہ مشہور حدیث ہے، سبھی جانتے ہیں کہ ان 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا. اب بتاؤ جس عالم نے بھی کام کیا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن نفس کے ساتھ میں رہ کر کام کیا تو کیا ہوگا؟ نفس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میری واہ واہ ہو، میری بڑائی ہو، میرا نام مشہور ہو جائے. تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کام کیا؟ یہ اپنے کام گنوائیں گے کہ میں نے تو اتنے سارے لوگوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، دیندار بنایا، کام کیا دین کا. پر میں جھوٹ کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، اور اس کو پکڑ کر ڈال دیا جائے گا. دوسرے سخی کو بلایا جائے گا. سخی سے پوچھا جائے گا ہم نے تم کو مال دیا تھا، کس لیے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں، یاد رکھنا یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. آج انسان اس کو سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے، ہمارا مال بالکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے تم کو مال دیا تو اس مال کا کیا کیا؟ تو سخی کہے گا اس مال سے میں نے مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، یتیموں کی شادیاں کروائی، پتہ نہیں کیا کیا خیر کے کام کیے، کتنے غریبوں کو راشن پہنچایا، سب کچھ کیا. اب کام تو سب اس کے اچھے ہیں، لیکن نفس ساتھ میں تھا. اس نے اپنا اندر کام کر لیا، اس کو دھوکہ لگا میرے کام اچھے ہیں، لیکن نفس اندر تھا، اس کے کام وہاں پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے اور ان کو بھی پکڑ کر ڈال دیا. فرمایا تم لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیے تھا. اب واہ واہ ملی نہ ملی وہ اور بات ہے، لیکن تمہاری نیت، تمہارے نفس نے تمہارے اس لیے کام کروایا تھا، تمہیں ڈال دیا جائے گا. تیسرا آدمی ہوگا جو دین کی محنت کرتے کرتے شہید ہو گیا اور کفار کے مقابلے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اس سے پوچھا جائے گا بھائی کیا کیا تم نے کام؟ باری تعالیٰ میں تو دین کی فکر میں ہر وقت لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ میری جان بھی اسی میں چلی گئی. تو فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو اور اس کو بھی اندھے وہ جہنم میں ڈال دیا. تو سمجھانا یہ ہے، یہ بات کو میں سمجھا جو نفس کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم ساری عبادتیں کر رہے ہیں، ہم دیندار ہیں. ہمیشہ دیندار بنتا ہے جس نے نفس سے دشمنی کر لی، نفس کو کنٹرول کر لیا، وہ دیندار. ظاہری اعمال سے دینداری کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اس کی نفس کے ساتھ میں کیا ہے. اب یہ اندر کی ایسی چھپی ہوئی چیز ہے اور یہ اسی اندر کے اعمال کا کینسر ہے کہ جس کو ہر انسان نہیں پہچان پاتا. جیسے جسم میں کینسر لگتا ہے تو جسم ایسا ایسا ختم ہو جاتا ہے، ویسے اعمال میں بھی کینسر لگتا ہے. اس کینسر کا نام ہے نفس. جب اس کا کینسر لگے گا تو نماز خوب پڑھے گا، جا رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں پر پتہ چلے گا. جیسے یہ 3 لوگ، یہ حدیث میں ہے، تو 3 لوگوں کے اعمال اچھے تھے لیکن وہاں پتہ چلا کہ بھائی تمہارے اعمال تو قبول ہی نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان ہوتی تو سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، سن کر تاب نہیں لا سکتے تھے، اور جب ہوش میں آتے تو فرماتے تھے کہ جب کرنے والوں کا یہ حال ہے تو نہ کرنے والوں کا کیا ہوگا. یہ کرنے والوں کا یعنی جو اعمال کر رہے ہیں ان کا جب یہ حال ہے تو جو اعمال نہیں کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو نفس لوامہ جو ہے وہ ملامت تو کر رہا ہے لیکن اس کو بھی مارنا ہے اور یہاں سے نکل کر ہمیں آگے جانا ہے نفس مطمئنہ. تو یہ ان حدیث کو ہمیشہ حضرت امام سوسہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اکثر بیانات میں بیان فرماتے ہیں. کبھی تو اخلاص کے باب میں بتاتے ہیں، کبھی تو نفس کے باب میں بتاتے ہیں.
اس میں بہت عبرت ہے. جو تھوڑی بہت دین پر لگے ہوئے ہیں ان کے لیے عبرت ہے کہ اگر اس کو سامنے رکھیں گے تو ان کے اندر تواضع بڑھے گی، تکبر نہیں آئے گا. اگر اس حدیث کو سامنے نہیں ہوگی تو پھر فخر آئے گا، تکبر آئے گا، اور تکبر سے جھگڑا ہوگا. یاد رکھنا، دو دین والوں کا جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ دین جھگڑا سکھاتا ہے یا دین جھگڑے مٹاتا ہے؟ تو کہتا ہے دین تو جھگڑے مٹاتا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ دین والے کیسے ہوئے؟ اگر آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو پھر دین والے ہے ہی نہیں. دین والوں کا دھوکہ لگ گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیچارہ ماشاءاللہ نمازی ہے، اچھے کپڑے میں ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور جھگڑ رہا ہے، تو پھر دیندار کہاں ہے؟ کیونکہ دین تو جھگڑا سکھاتا ہی نہیں. اوس اور خزرج میں جھگڑے تھے، جب دین آیا ہے تو مٹ گئے. ہاں، تو یہ کیسے ہے کہ دیندار بھی ہے اور جھگڑ بھی رہے ہیں؟ تو پھر دینداری نہیں ہے، یہ دین کا دھوکہ ہے. یاد رکھنا، دین کبھی جھگڑا سکھاتا نہیں ہے. اگر دونوں میں سے کسی ایک میں بھی دین ہوگا تو آپس میں تو وہ فوراً جھگڑے کو ختم کر لے گا، نیچا بن جائے گا، معافی مانگ لے گا. بولے بھائی تیری جیت، تو اونچا، تو بڑا، تو میرا امیر، چل چھوڑ دو، جھگڑا چھوڑ دو. آج تو ہر جگہ پر جھگڑا بڑا بننے کا ہے. تو بڑا بننا یہ کیا ہے؟ ارے نفس ہے کہ بڑا کون چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے بڑا یا نفس چاہے گا بڑا؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بنایا ہے تو کہا سجدہ کرو، تو وہاں اپنی بڑائی دکھاتا ہے. سارے فرشتوں نے، یہ فرشتوں والی صفت ہے جھک جانا، شیطان والی صفت ہے اکڑنا. تو سارے فرشتے جھک گئے اور اس نے دلیل و حجت بازی شروع کر دی. کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، آگ ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، میں کیسے اس کے سامنے جھکوں؟ تو بحث نہیں، دین کے اندر بحث کرنے والا یہ شیطانی صفت ہوتی ہے، دین کے اندر ماننے والا یہ فرشتے والی صفت ہوتی ہے. ہمارے اندر ماننے کا جذبہ ہو، اسی لیے دعوت و تبلیغ کی محنت نے ماننا سکھایا ہے. اور پورا دین یہ دعوت، یہ محنت دے رہا ہے کہ بھئی ہمیشہ اپنے بڑوں کی مان کے چلو، اپنے علماء کرام کی اور اپنے مفتیان کرام سے پوچھ کر چلو. جن کے اندر ماننے کی صفت ہوگی تو ان کے اندر پھر اجتماعیت بڑھے گی. اجتماعیت جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا اگر تم سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر اچھی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے بن جاؤ، نفس کو مار کر عبادت کرنے والے بن جاؤ، لیکن تمہارا اندر آپس میں اگر اجتماعیت اور جوڑ نہیں ہے تو یاد رکھنا باطل تمہیں ختم کر دے. باطل کو پتہ ہے یہ چیز. فرمایا تمہیں کامیابی اسی وقت ملے گی جب آپس میں ایک جوڑ ہوگا، اجتماعیت ہوگی. اجتماعیت ہمیشہ ایک ایسی چیز ہے کہ باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. باطل نے پہلے ہمیں توڑا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اپنا کام کیا ہے. اور ہمارے اندر اجتماعیت بڑھے گی جب ماننے کی صفت ہوگی. ماننے کی صفت میں اس کے وجہ سے صحابہ کرام کے اندر اجتماعیت بڑھتی گئی، سب کے سب مان لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے آج کون سا دین ہے؟ اب دین کا تو سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کے اندر ماننے کی اتنی صفت تھی اور ادب بھی اتنا زبردست تھا کہ اگر ہم نے کچھ بتا دیا اور ہو سکتا وہی کچھ اور آ گئی ہو تو بے ادبی ہو جائے گی. فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، فرمایا کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. بتاؤ کتنا ادب تھا، کتنے ماننے کی صفت تھی کہ اس میں بحث و مباحثہ نہیں تھی. اس کے ذریعے سے اجتماعیت بڑھتی ہے جی. اور اجتماعیت ایک بہت بڑی طاقت ہے. اعمال کی کمزوری برداشت ہو جائے گی، اجتماعیت اگر نہیں ہے تو پھر بڑے بڑے اعمال بھی ہمیں نقصان دینے والے ہیں، کیونکہ باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں دیکھو صحابہ کی چند جماعت تھی لیکن باطل پر بھاری ہو گئی. 313 تھے، مجتمع تھے بدر کے اندر،
اور وہ 1000 سے زیادہ تھے، لیکن دل پھٹے ہوئے تھے، دل پھٹے ہوئے تھے۔ اس لیے کثرت سے انسان کبھی نہیں جیتتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ اجتماعیت سے کامیابی ہوتی ہے۔ اور دوسرا نفس کے خلاف مکی زندگی کے اندر 13 سال جو ہے وہ صحابہ کرام کی کیا ہوئی ہے؟ تربیت نفس کی ہوئی ہے۔ حالانکہ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار بیٹھتے ہی ان کا نفس تو مر چکا تھا، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کو نمونہ بنانا تھا، تو ان کو مجاہدے سے گزروایا۔ یہ مجاہدہ ان کا تو پہلے سے مر چکا تھا اور تربیت ہو رہی تھی۔ اس لیے مکی جو دور کے اندر ہے، کہیں بھی مقابلے کی اور ہاتھ اٹھانے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ فرمایا مار کھاتے رہو۔ ابھی ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ابھی مارنے والا تو مار کیوں کھائیں گے، ہم بھی تو مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ کرنے کی اس کو اجازت ہے جب نفس مر چکا ہو۔ جی، اس لیے قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو تم بھی اس کو اتنی تکلیف پہنچاؤ، اجازت تو ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ پتہ ہے اجازت تو مل گئی، اجازت ہر اجازت عمل کے لیے نہیں ہوتی ہے، اجازت تو مل گئی اس لیے، اور پھر فرمایا صبر کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں جتنی تکلیف پہنچائی تم اس کو پہنچانے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے زیادہ کر لو گے، کیونکہ تمہارے پاس ابھی نفس مرا نہیں ہے، تو تمہارا نفس ابھرے گا، تو تم نے اس نے ایک گالی دی تھی تم شاید 2 دے دو گے، یا اس نے ایک گالی دی ہے 50 گرام کی تو تم 100 گرام کی دے دو گے۔ تو بولے میں نے تو ایک ہی کیا، کیونکہ وہ تو میں مثال کی طرف بتا رہا ہے، گرام کا، کیونکہ گالی کا بھی وزن ہوتا ہے، تو فرمایا تم اس کی دے دو گے۔ تو پھر اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ جو صبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا وہ تمہارا بدلہ لینے سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا۔ تو یہ سارے نفس کے بارے میں بتایا، اور یہ حکم کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا ہے، نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ یہ جو حدیث تھی حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہے کہ دیکھو ہمیشہ انسان اعمال کرتا رہے تو اعمال کر کے یہ دیکھتا جائے کہ میں نے یہ کیوں کیا، اور اسی کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے، جو 3 دوست سفر کر رہے تھے اور ایک کار کے اندر پناہ لی تھی، تو ایک پتھر اوپر سے آیا اور اس کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ان کے پاس طاقت نہیں تھی، بڑا پتھر تھا کہ اس کو ہٹاوے کیسے؟ جی، تو اب انہوں نے اپنی نیکی کا واسطہ دے کر دعا کی۔ تو دیکھو وہ نیکی، یہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے۔ بھائی پورا کا پورا جو دین ہے، یا پوری کی پوری ہماری صبح سے لے کر شام تک کی جو ہماری حرکت ہے، ان سب کو دین بنانا ہے۔ ہمارے پاس دنیا کوئی نہیں، یاد رکھنا، دنیا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ تو دنیا تو ہم نے اس کو تفریق کر دی کہ یہ دنیا ہے، یہ دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے ہیں وہ سب کا سب دین بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ ہمارا ہنسنا بھی دین ہو، ہمارا رونا بھی دین، اور ہمارا کھیلنا بھی دین ہو، اور ہمارا بیٹھنا بھی دین ہو، اور ہمارا شادی کرنا بھی دین ہو، اور ہمارے بچوں کی ان کی پرورش بھی دین ہو۔ ہر چیز کو دین بنایا ہے۔ کوئی شادی کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ سب کو دین بنانا ہے۔ تو اگر نفس ساتھ میں ہوگا تو وہ دنیا بن جائے گی، جب نفس مرے گا تو اس کا کاروبار مشغول ہونا مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن وہ پکا دیندار ہے۔ اور اگر نفس ہوگا تو مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن پکا دنیا دار ہے۔
یہ ساری نفس کی وجہ سے ہوگی. اب یہ نفس کا تو علاج کرنا پڑے گا. اب یہ نفس ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ میں بتاؤں میرے اندر بھی ہے، یہ ہر ایک کے اندر ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بنائی ہے اس میں نفس رکھا ہے. اب نفس کی 3 قسمیں ہیں، تم کدھر ہو؟ تو جب نفس مطمئنہ میں جائیں گے تو پھر فرما دیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یاد رکھیں، ہم تھوڑی بہت دین کی محنت کرنے پر اس درجے تک تو آ گئے ہیں، لیکن اب اس درجے سے آگے جانا ہے. تو آگے جانے کے لیے یہ محنت کافی نہیں ہے. اب محنت کرے کہ نفس کو کیسے مانے، اور نفس کو ماننے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ کسی کی اطاعت میں چلنا. اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر پہلے بنا دیا جاتا ہے امیر بناؤ. فرمایا جس کا کوئی امیر نہ ہو اس کا امیر کون ہوتا ہے؟ شیطان یا نفس. تو یہ ہم نے امیر بنانا تو یاد رکھا، لیکن اس کے پیچھے جو سبب تھا کہ بھائی تم ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کے تابع بن کے چلو. اگر اولاد ہے تو ہمیشہ ماں باپ سے پوچھ کر چلے گی تو ہمیشہ کامیاب ہوگی، اور جہاں اپنی مرضی چلائی وہاں ناکام ہو جائے. اور اگر کوئی طالب علم ہے تو ہمیشہ اپنے استاد سے پوچھ کر چلے. ہم تو جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں تو استاد سے پوچھ کر چل رہا ہے، باقی سارا کام اپنی مرضی سے نہیں. جب تک تم ان کے ماتحت میں ہیں تو ہر کام میں استاد سے پوچھ کر چلو. اور اگر مرید ہے کسی شیخ کے تو پھر اپنا ہر کام اپنے شیخ سے پوچھ کر چلو، تو نفس مرے گا. یہ دیکھو نفس کے ماننے کا راستہ بتا رہا ہے کہ اپنے شیخ سے، آج کیا ہے شیخ سے صرف کیا ہے ذکر و اذکار پوچھ لیا اور باقی سارا دھندا خود کرے، تاکہ شیخ کو اس کا کیا پتہ چلے گا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے پوچھتے ہی اللہ تعالیٰ کے دل پر جو بات ڈالیں گے اور ان کے کہنے کے مطابق کام کریں گے تو ہمارے اندر سے نفس نکل جائے گا. کیونکہ نفس کا راستہ ہے اطاعت. اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے اندر کام ہی دے دیا ہے، فرمایا ہر کام مشورے سے کرو، ہر کام مشورے سے کرو. کیوں؟ کہ اطاعت ہوگی. لیکن اب کیا ہوا، ہمارا مشورہ سیاست بن گیا. سیاست میں کیا ہوتا ہے، پہلے سے پروگرام فکس کر کے آنا اور آ کر یہاں تک پاس کرا دینا. اس کا نام نے مشورہ لگ گیا. اب مشورہ کچھ بھی رکھو، اس لیے کہ مشورے کے اندر ہمیشہ جوڑ ہوگا، اور مشورے سے اگر توڑ ہو رہا ہے تو سمجھ لو مشورہ نہیں، یہ سیاست ہے. کیونکہ سیاست میں توڑ ہے، مشورے میں جوڑ ہے. تو اگر ہمارے مشورے سے توڑ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں میرا نفس آ چکا ہے. چاہے تو امیر کا نفس ہوگا، چاہے رائے دینے والوں کا نفس ہوگا، اور اس نفس کی وجہ سے ساتھیوں میں توڑ ہوتا ہے. اگر سب کی رائے میں اخلاص ہوگا تو کبھی توڑ نہیں. یا پروگرام پہلے سے بن چکا ہوگا اور یہاں اندر پاس کروا رہے ہیں تو نفس کہاں سے بدل. اس لیے میں مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ مثالیں عام طور پر سمجھ سکتے ہیں. تو مجھے بات سمجھانا ہے، بیان کر کے چلے جانا نہیں ہے، تاکہ ہم بات سمجھیں تو آگے کا قدم ہم کیسے بڑھائیں. تو ہمیں اگر آگے جانا ہے تو اب نفس کو مارنا ہے، اور نفس کے مارنے کے لیے خود اگر کریں گے تو نفس کو وہ مارے گا. وہ ایک عمل سے چھڑائے گا تو دوسرے عمل میں لے جائے گا اور وہاں جا کے مارے گا. یاد رکھنا، کیونکہ نفس کے پھنسانے کے ہزاروں راستے ہیں. ہم وہ سارے راستے سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارا جو بڑا ہوگا، جس کی ماتحتی میں ہم چل رہے ہوں گے، اور وہ صحیح ہو، اللہ اور اس کا تعلق ہو، اور اس کی طبیعت میں نیکی ہو، تو ایسوں کو رہبر بنا لیں گے تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. رواجی طریقے سے چلنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھنا، رواج تو نفس نے گھڑ لیا ہے، اور ہم نے جب بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا بھائی رواج چل رہا ہے. وہ رواج کیا شریعت سے میچ کھا رہا ہے یا نہیں؟ اگر میچ نہیں کھا رہا ہے تو رواج کے خلاف چلنا، اسی کا نام تو دعوت ہے. دعوت کی پہلا ہی قدم یہ ہے کہ اس کے خلاف چلنا. کیا ہے؟ ماحول کے خلاف چلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی بات مان لو، تو اس وقت کا ماحول تھا 360 کی بات ماننے کی. 360 ان کے معبود تھے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کے خلاف جب بات کی ہے تو لوگوں نے کہا کہ دماغ خراب ہو، مجنون کہا، نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کسی ہے۔ ماحول کے خلاف چلیں گے تو لوگ آئیں گے اور ہم کو بہکائیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس پر صبر کرنا ہے، اس پر ترقی ہو۔ تو خیر وقت ختم ہو گیا، تو خلاصہ کلام اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یاد رکھیں ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور اس نفس پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ اب محنت کیسے کریں؟ وہ یہاں پر ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، آپ کے مفتی صاحب ہیں، ان سے پوچھتے رہو، اور میں بھی آؤں انفرادی طور پر پوچھو، کہ دوسری جو چیزیں ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اب آگے کیسے بڑھوں، تو انفرادی ملیں گے تو پھر اس کے بعد انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی